میرا تعلق کچھ جماعت احمدیہ سے رہا ہے، قادیانی جماعت سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث ہے کہ اسامہ بن زید کے وقت میں کچھ لوگ قتل کیے گئے، تو قتل کر دیتے، جو مسلمان ملتا اس کو شہید کر دیتے، تو اس طرح وقت چلتا رہا۔ تو پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ گئے اسامہ بن زید اور کہا کہ آج قاسم مجھ سے شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو میں نے جب اسے قتل کر رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آج یہ بات میں چاہتا ہوں کہ یہ جو قادیانی ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ کلمہ اس کے دل میں ہے، یہ صرف منہ پر ہے۔ تو آج یہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اذانیں بھی دے رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان پر بہت سختی سے پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اتنی سختی سے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ اس کے مقابل وہ رویہ دکھا دیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے دکھایا۔ تو آج یہ سیٹلائٹ کے ذریعے ان کے جو پیغامات ہیں وہاں سے آئے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے سوال کرتے ہوئے بڑی اخلاقی جرأت سے کام لے کر اپنا لنگ اور رشتہ بیان کیا ہے، میں مبارک دیتا ہوں۔ خوشی ہے ہمارے لیے اور میرے لیے کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے برملا جرأت کے ساتھ جو کچھ آپ کے ذہن دل میں تھا کہا اور سوال کیا۔ آئندہ بھی جب کبھی ایسا موقع ملے اس کو ضرور استعمال کریں۔ جہاں تک پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے پیغام پھیل رہا ہے قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا اور جو کچھ ان کے خطبات چل رہے ہیں، جو کچھ آپ نے کہا، اس سے تو کوئی دین اور حق یا باطل کا سروکار نہیں، اس کا تعلق تو پیسے اور وسائل سے۔ آپ بات سنیے، کسی کے حق اور باطل ہونے کا یہ معیار نہیں ہے۔ یہی معیار ہو تو پوری امت مسلمہ مار کھا رہی ہے اور امریکہ اپنے نیو ڈالر کے ساتھ پوری دنیا پر غالب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وسائل اور طاقت کی بات ہے، یہ ایک سیپریٹ کیس ہے۔ اصل بات وہی جو آپ نے سوال کیا، اس حدیث کا قادیانیوں والے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ جنگ کا واقعہ، کفار مشرکین کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اور وہ مار رہے تھے پکڑ کر، اس نے جب گرایا مارنے لگے کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھا تو اس کے باوجود انہیں قتل کر دیا۔ اور یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بعد ازاں نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ کے اواخر میں ہے، 30 پارے میں مقام آیا ہے۔ تو وہ بنیاد اس کی یہ تھی کہ وہ قرآن مجید نے کہا کہ تم بھی لوگوں ابتدا میں ایسے ہی تھے، کافر تھے، مشرک تھے، اور جس میں یہ آیا کہ تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی تمہیں سلام کہے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے کہ تم اس کو مسلمان نہ کہہ کر قتل کر کے دراصل مال غنیمت لینا چاہتے۔ اس واقعے کا تو ایک پس منظر تھا، شان نزول ہے، وہ میں نے بیان کر دیا کہ چونکہ قتل کرنا مال غنیمت سے متعلق تھا، وہ ایک اور مقام تھا، تو اس میں یہ حکم آیا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں کہ مال غنیمت لینا چاہتے، اس کے لیے فرمایا کہ مان لیا کرو کوئی کلمہ تمہیں سلام کہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو مان لیا کرو، زبان سے جو کہہ دے مسلمان ہوں تو مان لیا کرو۔ اس طرح اس نے کلمہ پڑھ لیا زبان سے، تو فرمایا کہ انسان اس بات کا مکلف نہیں کہ دل میں بھی اس کے ایمان کو ہے کہ نہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیا مان لینا چاہیے۔ یہ اس طرح کے واقعات جو پیش آتے ہیں ان کا پس منظر تو یہ تھا، تاکہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے، اگر مسلمان ہونا کلیم کرتا ہے تو بطور مسلمان کے رہے اور اپنے عمل سے ثابت کرے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ قادیانیوں کا کیس بالکل مختلف، اس سے بالکل مختلف، اس لیے اسلام کا مسلمہ قاعدہ اور اصول ہے کہ مسلمان کون ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان ہو، رسولوں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں آخری رسول جن پر ہمارا ایمان، ان پر ایمان، پھر کتابوں پر، اسی میں قرآن مجید بھی ہے، آخرت، فرشتے اور ایمان بالقدر۔ یہ ارکان ہیں ایمان کے بیسک ایلیمنٹس ہیں۔ ان کے ایمان میں، ان میں سے کسی ایک کے ایمان میں اگر خرابی ہوئی، خرابی بہی طور کہ ان میں سے کسی ایک بنیادی عنصر کا اگر انکار ہوا تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ تو ایمان بالرسالت جو ہے، ایمان بالرسالت، اور ہمارے ارکان اسلام میں توحید
اور رسالت کی شہادت دینا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ شہادت ہے، گواہی دینا ہے حضور علیہ السلام کی رسالت کی. اور یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے میں، شہادت دینے میں، یہ شہادت دینا ایمان کی شرط ہو گئی نا، اس گواہی دینے میں یہ شامل ہے کہ اسی طرح آپ کو نبی اور رسول مانا جائے جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنایا ہے. تو گویا حضور علیہ السلام کا آخری نبی اور آخری رسول ہونا، خاتم النبیین، یہ ایمان بالرسالت کا بنیادی جز ہوگا، بنیادی جز. اور اب پرابلم یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں خاتم النبیین، ظاہر کر ہمارا بھی ایمان ہے، مگر وہ نہیں مانتے اس لیے کہ خالی خاتم النبیین ماننے سے بات نہیں بنتی، کہ خاتم النبیین کا کوئی معنی بھی تو ہونا چاہیے، مفہوم بھی تو ہونا چاہیے نا. مثلا آپ کہیں یا میں کہوں یا کوئی ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور کہے میں بھی صلاۃ کو مانتا ہوں، تو خالی صلاۃ کا کوئی معنی نہیں، اور اس سے پوچھا جائے کہ صلاۃ کا مفہوم کیا ہے تو وہ کہے رحمت. آپ سمجھ لیں صلاۃ کے کئی لغوی معنی ہیں، 56 معنی ہیں صلاۃ کے لغت میں. کتنے؟ 56 معنی ہیں. تو ہم تو لغت کے عام معنی لیں گے یا وہ معنی لیں گے جو صلاۃ کا قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اپنے عمل سے مقرر فرما دی؟ کون سا لیں گے؟ جو متعین فرما دی. تو قرآن نے کہا حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے بارے میں کہ وہ خاتم النبیین، آخری نبی، اور اس کا معنی حضور علیہ السلام نے خود متعین فرما دیا. اس متعین ہو جانے کے بعد اب مجھے اور آپ کو اور دنیا کے کسی فرد بشر کو اس کے پھر نئے معنی بنانے نکالنے کی اختیار اور اجازت نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے معنی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ حدیث پاک ہے، متفق ہے حدیث، کہ میں خاتم النبیین، آخری نبی ہوں، اور معنی مفہوم اس کا کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نیا نبی کوئی نہیں آئے. اور ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قد انقطعت النبوۃ، نبوت، اور ایک جگہ فرمایا قد انقطعت الرسالہ، نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی. ختم بی النبیون، سب نبیوں کی آمد کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا. بہت ساری حدیث میں تفسیر میں فرمایا. تو جب مفہوم متعین ہو گیا خاتم النبیین کا کہ حضور علیہ السلام اس معنی میں آخری نبی اور رسول ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا. اب اس میں کوئی کہے حضور نے نہیں بتائی کہ یہ شریعت والا مبعوث نہیں ہوگا اور بغیر شریعت والا ہوگا، یہ میری اتباع کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے اور بغیر اتباع کے نہیں ہوگا، یہ مستقل نبی تو نہیں ہوگا مگر غیر مستقل ہو سکتا ہے، تشریعی غیر تشریعی، مستقل غیر مستقل، سمجھ گیا؟ بروزی اور حقیقی، اس کا کوئی فرق قرآن اور حدیث نے مقرر. یہ ہماری اپنی اختراعات ہیں. یہ لوگوں نے، مرزا غلام احمد نے جب یہ دعویٰ کیا تو اس کی اپنی اختراعات ہیں، ذاتی گڑی ہوئی چیزیں ہیں. قرآن اور حدیث میں نبوت و رسالت کی کوئی ایسی تقسیم نہیں ملتی. حضور علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرما دیا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور قرآن مجید نے کہا، آپ سورہ بقرہ کی آیت کو پڑھیں ابتدا میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی، اور پھر آخرت قیامت کے دن پر ایمان یقین رکھتے. تو بتائیے اگر کوئی وحی حضور علیہ السلام کے بعد نازل ہونا ہوتی تو قرآن یہاں مینشن نہ کر دیتا. جب فرمایا آپ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تو ساتھ بیان ہوتا وما ينزل من بعدک، اور اس وحی پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد نازل ہوگی. تو بعد کا تو کوئی وجود ہی نہیں. اب ایک شخص بعد میں آیا اور اس نے اعلان نبوت کر دی، نبی اور رسولوں نے اعلان کر دی، اور پھر اس کی تقسیم کرتا رہا. تقسیم بھی کی، کہا کہ میری شریعت نہیں، شریعت والا نہیں آ سکتا، پھر شریعت بھی دی، وہی بھی سنائی. یہ بھی کہا کہ جو میری نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کافر جہنمی ہیں. تو نبوت رسالت کا اعلان کر دیا. یہ اعلان خالصتاً بغیر شک و شبہ کے ایمان برسالت کے خلاف انکار اور بغاوت. یہ اعتراض ہوا، مرتد ہو گیا ایسا شخص جو ہی اس نے دعوی نبوت کیا جس بھی معنی میں، اور یہ کام مجھ پر وہی آتی ہے، وہ مرتد ہو گیا، خارج الاسلام ہو گیا. اب وہ لوگ بیٹے جو اس کو نبی مانتے ہیں یا کسی بھی سینس میں نبی مانتے ہیں یا نبی نہ صحیح مجدد ہی مانتے ہیں، ایک شخص
नबूवत और रिसालत का दावा करके इस्लाम की बुनियाद को हिला रहा है और बगावत करके खुला मुर्तद हो रहा है, कोई शख्स उसको नबी और एक तीसरा उसको मुजद्दिद मान रहा है, यानी बीच की तजदीद करने वाला, तो गोया ये वो बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से वो खारिज अल इस्लाम हो गए, खारिज अल इस्लाम हो गए। ये नहीं कि मुंह से कलमा पढ़ते हैं तो हम एतबार क्यों नहीं करते, वो जो कुछ भी करें तो उसका एतबार ही नहीं। ये तो इस तरह है कि एक आदमी जाके मंदिर में बुत की पूजा करे और 5 वक्त मस्जिद में आके नमाज भी पढ़े डिफेंस में, रोजे भी रखे, हज भी करे, ज़कात भी दे, तिलावत भी करे, सारे काम मुसलमानों वाले करे, अजाने भी दे, मस्जिद भी बनाए और साथ जाकर एक वक्त में मंदिर में पूजा भी कराए, आप उसको मुसलमान कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? सारे काम तो मुसलमान वाले कर रहा है। आप कहेंगे वो सारे काम उसके धरे के गले रह जाएंगे क्योंकि उसने बुनियादी तौर पे शिर्क कमिट कर दिया, इस्लाम से खारिज हो गया। वो सारे काम इस्लाम वाले जाहिरन करते फिरे मगर बुनियादी तौर पे वो नबूवत का बाकी हो गया, मुर्तद हो गया। तो ये वजह है कि उन्हें अब प्रॉब्लम सख्ती वगैरह कोई नहीं, प्रॉब्लम ये है, ये मैंने अदालत में भी कहा था जब केस कादियानियों का चल रहा था, मैंने कहा था कि वो खुद को वो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम। जब वो अपनी बरात जाहिर कर दे और ऐलान कर दें कि हम मिर्जा गुलाम अहमद को नबी नहीं मानते, उसे मुर्तद और काफिर मानते हैं और हम उस पर कोई ईमान नहीं रखते और हमारा अकीदा ये है जो समझाया, कोई सख्ती नहीं है। और अगर वो अकीदा वो रखते हैं तब भी उनको हक है, वो काफिर हैं तो रहें बेशक और काफिर भी तो रहते हैं, मगर वो अपने आप को काफिर कहें, गैर मुस्लिम कहें, मुसलमान तो न कहें। कोई ईसाई कहता है अपने आप को मैं मुसलमान हूं, यहूदी सिख कहता है मुसलमान। अगर कोई यहूदी सिख ईसाई कहे मैं मुसलमान हूं तो आप पढ़ लेंगे ना उसे, भाई तू मुसलमान तो नहीं, जो तेरा मजहब है उसी का नाम ले, भाई इतनी सी बात है। तो गैर मुस्लिम अपने आप को गैर मुस्लिम कहें तो कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा वो खुद क्रिएट करते हैं और उनको भी अखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि जो कुछ है वो बयान करें। आप मेरी बात सुनेंगे? ठीक है, कुछ ज़हन भी मुतमईन हुआ या नहीं? नहीं मतलब आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और अल्लाह ताला की मोहब्बत में बड़ी अजीम शान तहरीरें लिखी। हाँ ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कितने हिंदू और काफिर और सिख ऐसे आपको चाहिए सैकड़ों की तादाद में जिन्होंने हुजूर इस्लाम की मोहब्बत भरी नाते लिखी। कितने हिंदू हैं नाते लिखी हुजूर इस्लाम की शान में, कितने अंग्रेज ईसाई हैं हुजूर इस्लाम की सीरत पर किताबें लिखी, इस्लाम की तारीफ पर किताबें लिखी। अच्छी चीज की बेटे हर कोई तारीफ करता है, हुजूर इस्लाम अच्छे के हुए सारी कायनात से हर कोई तारीफ करेगा, तो उसके तारीफ करने से तो कुछ नहीं बन जाता। बुनियादी चीज तो बेटे ये है कि जो हुजूर ने कहा कि मेरे पास कोई नबी नहीं, वो कह रहा है मैं नबी हूं, तो मुर्तद हो गया। अब बाकी चीजों का कोई एतबार नहीं। तो मैं एक बात करते खत्म करूंगा। अच्छा बात आखिरी कर, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मस्जिदों में जहाँ भी नमाज पढ़नी मस्जिदों में चले जाते हैं, मैं इनकी मस्जिदों में जब नमाज पढ़ता हूँ मतलब अपनी मस्जिदों में, तो मैंने देखा है कि हमारे बुजुर्ग हमारे मतलब साथी लोग जब सजदे में जाते हैं तो रोते हैं खुदा के। और आज तक मैंने जो मुसलमानों की मस्जिद के हैं, देवबंदियों के हैं या बरेलवियों के, इनके मस्जिद में जाता हूँ, जब जुम्मे की नमाज होती है ना तो ये लोग रोते नहीं हैं। तो वो ये बड़ी बात है सुनने वाली, वो लोग गिड़गिड़ाते हैं, फिर वो तहज्जुद की नमाज बकायदगी से पढ़ते हैं। तो फिर जब मिर्जा साहब वहाँ से अपना तकरीर कर रहे होते हैं तो तकरीर करते करते कभी रो पड़ते हैं इसके इश्क और मोहब्बत। तो ये चीजें तो जब खुदा की तरफ से अता होती हैं तो मैं समझ गया, मैं समझाता हूँ आपको। एक बात से नशीन कर लें, रोना अच्छी बात है, गिड़गिड़ाना अच्छी बात है, खुश अखलाकी से एक दूसरे के साथ पेश है। जी सवाल बच्चे ने ये किया है, ये कहता है कि हम जब अपनी इबादत गाहों में जाते हैं, इसने तो मस्जिद का कादियानी के जो मराकज़ हैं इबादत के मिर्जाई लोगों के, कहते हैं वो जब जुमे की नमाजें होती हैं, जब इबादत करते हैं, सजदों में जाते हैं, तो बच्चे ने कहा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उलमा हैं, वो सजदे में जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, खिताब में रोते हैं, गिरिया होता है, और कहते हैं हम सुन्नी और मुसलमानों की मस्जिदों में तो ऐसा माहौल नहीं देखते। इनका कहना यह है कि अल्लाह की अता हो तो तब ये तौफीक होती है ना, तो ये सब कुछ है, इशारा सब की तरफ है कि तो फिर वो काफिर कैसे हो गए, यही ज़हन में उसके खजान इस मैयत का। मैं आप समझाता हूँ बात, तवज्जो से सुने। अच्छी चीज एक अच्छा अमल होती है, अच्छी चीज एक अच्छा काम होता है, मगर सबसे पहले याद रख लें कि तमाम चीजों के होने के बावजूद मदार ईमान पर है।
مدار. آپ دیکھیے انسانیت کی خدمت مسلمانوں کے معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہے یا ویسٹرن کرسچن معاشرے میں زیادہ ہو رہی ہے؟ آپ یورپ چلے جائیں، یورپ میں ہر ملک کے اندر پیدا ہونے والے بچہ آج پیدا ہوتا ہے، صبح اس کا فری دودھ لگ جاتا ہے، غریب شخص کو اس کو رہائش کا مکان مل جاتا ہے، جس کے پاس روزگار نہیں اس کو کفالت کے طور پر اس کو اسکالرشپ مل جاتا ہے. یہاں پاکستان کے لوگ ویزے جھوٹے سچے لے کے تو وہاں جا کے گزارے الاؤنس پر جی رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی انڈین لوگ یہاں سے جا کر وہاں گزارے الاؤنس پہ، جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں سوشل ویلفیئر کا کھا رہا ہوں. تو گویا کروڑوں انسان ان کے پیسے پر ان کے ملکوں میں پل رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی غریب پروری ہے یا نہیں؟ آپ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ اور پھر پوری دنیا کو، انسانیت کو آسائش، پر آسائش زندگی فراہم کرنے، اور دور جدید کا علم اور ترقی جتنی ملی ہے آپ کو آج، آپ اور میں یہ جو یہ ساری لے کے بیٹھے ہیں یہ ادھر سے ہی آئی ہیں نا، تو ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں. تو یہ انسانیت کی کتنی بڑی خدمت ہوئی ہے. یہ بتائیے یہ ساری انسانی خدمتیں پھر فلڈ آتے ہیں تو سب سے زیادہ امدادیں وہاں سے چل پڑتی ہیں. امریکن ایڈ بجٹ کے اندر ایڈ فکس ہوتی ہے آل اوور دی ورلڈ، یہ ہیومن رائٹس کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے ہماری امداد بحال کرو، امداد بحال کرو. ہم بھی امدادیں مانگتے ہیں نا، ہر کوئی امدادیں مانگتا ہے، تو دنیا بھر کو وہ دیتے ہیں. اتنی بڑی امداد پوری دنیا کو کر کے کروڑوں انسانوں کو افریقہ میں بھوکوں کو، ننگوں کو، ان کے لاز ہیں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنا رکھی، پوری دنیا میں کوئی انسانوں کی صحت کے لیے کام کرے تو کروڑوں روپے مفت دے دیتے، تعلیم کے لیے کام کرے مفت دے دیتے. تو یہ تو اکا دکا چند مسجدوں کے 4 آنسو ہیں نا، ایک عمل ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ بولیے کہ یہ عمل بڑا ہے یا کروڑ غریب انسانیوں کی آسائش اور بھلائی کے لیے خدمت کرنے کا بڑا عمل ہے؟ بڑا عمل ہے نا یہ جو میں نے اب بتایا. تو کیا وہ بخشی جائیں گے، جنت جائیں گے؟ ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے بڑے عمل، اتنی بڑی خدمت، جنت میں جائیں گے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں. ایمان ہو تو بیٹے سارے اعمال. آپ کبھی ہندوستان میں جائیں، ہندو لوگ بھی جب اپنے بتوں کے سامنے جھکتے وہ بھی گر گراتے ہیں، روتے ہیں. سکھ جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں گر گراتے ہیں، روتے ہیں. عیسائی راہب اور پادری وہ بھی گر گرایا ہوا کرتے ہیں. اور آپ بدھ مت میں چلے جائیں، ان کے جو مختلف عبادت تو یہ لوگ اپنی عبادتیں کرتے رونا، یہ کیا ہے؟ میں اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. درست بھی ہے، غلط بھی ہے. انسان جس عقیدے پر ہے ہوتا ہی ہے، اس کو تو وہ درست سمجھتا ہے نا. میرے نزدیک آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ کے نزدیک میرا غلط ہے، مگر میرے نزدیک میرا تو درست ہے نا، اور آپ کے نزدیک آپ کا درست ہے. تو انسان از خود اپنے عقیدے پر سیٹسفائی ہوتا ہے. وہ تو نہیں سمجھتا میں گمراہی پر ہوں، اب وہ سیٹسفائیڈ ہے. اس کے بعد وہ عبادت کر رہا ہے، اس کو عقیدے والا پریشر تو ذہن پہ ہے نہیں. اب وہ یکسوئی کے ساتھ اگر کوئی کہے گا اور اپنی کیفیت کو سوچے گا، اپنے گناہ کو یا برائیوں کو یا توبہ کو یا بخشش کے لیے جو چاہے گا، تو اس کے اندر ایک کیفیت بھی پیدا ہوگی، وہ روئے گا بھی صحیح، رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے، اس کا دل نرم بھی ہوگا. یہ اگر آپ وہاں دیکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. آپ کبھی منہاج القرآن کے ہاں جمعرات اٹینڈ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے رونا کسے کہتے ہیں. آپ کبھی آئے آپ کو پتا چلے رونا کسے کہتے ہیں. یہ شب بیداریوں کی کیسٹیں بیٹے لے کے دیکھیں، منہاج القرآن سے شب بیداریوں کی کچھ کیسٹیں لے لیں، ویڈیو کیسٹ. یعنی توبہ، کیا نام ہے اس کا؟ آؤ توبہ کریں یا کیا عنوان ہے کتاب؟ اللہ سے معافی مانگو. کیا؟ اللہ سے معافی مانگو یا توبہ. اس طرح کے خطابات ہیں. کوئی اور تصوف کے 100 کے قریب خطابات ہیں، 100. ان کی ویڈیو کیسٹ دیکھیں اور ہزاروں لوگوں کی کیفیت کا آپ اندازہ کریں. تو جو آدمی بھی سندھ کے دل میں، اور دوسری مساجد میں بھی ہم ایسا دیکھتے ہیں، سندھ کے دل میں ہم مکہ معظمہ جاتے ہیں، یعنی سعودی عرب کے اندر بھی، یعنی حرم پاک کے اندر ختم قرآن نمازیں پڑھتے ہوئے امام کئی بار گر گراتے ہوتے، یہاں بھی ہوتا رہتا ہے. یہ تو بیٹے جو اپنی عبادت میں ذرا توجہ اور رجوع اور خشوع لائے گا وہ روئے گا. یہ صرف مسلمان یعنی قادیانیوں کا تو کیا یا مسلمانوں کا کیا، یہ ہندو بھی کرتے، سکھ بھی، دنیا کے ہر مذہب میں یہ کیفیتیں ہیں. مگر ان کیفیتوں کی وجہ سے نہ کوئی مسلمان کہلاتا ہے، نہ کوئی جنت میں جائے گا. جنت اور آخرت کا دار مدار بنیادی ایمان پر ہے. اور ایمان یہ ہے کہ جو اللہ رسول نے قرآن اور حدیث میں فرمایا، وہ جو ایمان کے ارکان اور اسلام کے ارکان ہیں، ان پر اگر ایمان صحیح ہوگا تو وہ مسلمان ہے. اور پھر اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس کے اعمال کی بھی قدر ہوگی.
अमाल की। इसलिए वरना अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। ईमान होगा तो फिर अमल और रोना धोना कबूल हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आखिरी बात एक हदीस बताता हूँ। हुजूर इस्लाम ने फरमाया सही बुखारी में कि आखिरी जमाने में कौम आएगी, क्या आखिरी जमाने में एक कौम आएगी जो बड़ी कसरत से नमाजें पढ़ेगी, बड़ी कुरान की तिलावत करेगी, और एक रिवायत में उनका ओढ़ना बिछोना भी कुरान होगा, नमाजें रोजे। और सहाबा किराम ने फरमाया इतनी नमाजें रोजे उनके होंगे कि तुम अगर उनके रोजे और नमाजें देख लो तो अपने रोजों और नमाजों को उनके मुकाबले में कलील जानो। हदीस पाक। मगर इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस्लाम से इस तरह खारिज हो चुके होंगे, काफिर हो गए होंगे, खारिज हो चुके होंगे, जैसे तीर शिकार से निकल जाता है तेजी से और उसके ऊपर खून भी नहीं लगता, निकल जाता है पार। इस तरह इस्लाम से खारिज हो चुके होंगे। तो इस्लाम का ताल्लुक तो बुनियादी ईमान से है तो बाकी अमाल भी कबूल है, गिड़गिड़ाना भी कबूल है। अगर वो ईमान नहीं है बुनियादी तो फिर तो बाकी सब कुछ अतर होता रहता है। आपको ये बात समझ आई है? इसका कुछ फायदा भी हुआ है बेटे या नहीं? आप उनसे मिलिए, मैं आपको हैं कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? तो फिर आप कैसे मिले? और मेरी 5-4 किताबें हैं इस मौजू पर, कादियानियत के मौजू पर। 4-5 छोटे छोटे किताबचे हैं, खत्म नबूवत के माना पर, कादियानियत के ऊपर, मिर्जा गुलाम अहमद की तहरीरों पर। वो 4-5 किताबचे भी अगर आपके पास हों वो ले आए, वो सेट ले आए तो मेरी तरफ तोहफा दे दें इस बच्चे को। बेटे वो पूरा ले आए, खत्म नबूवत के मौजू पर 4-5 बेटे आपको तोहफा दे देते हैं। उनको पढ़ी, केसटें सुने, और मैं जब अगली बार आऊंगा तो केसटें भी 10-12 सुन रखें और ये किताबें भी पढ़ रखें। और अगली बार 14 शाबान को आप मुझे मिलें ख्वाजा हाउस इंशाअल्लाह। 14 शाबान को मिलें, 10-12-15 केसें भी सुन रखें, किताबें पढ़ रखें, और फिर मुझे कैफियत बताएं। और हक को कबूल करने में बेटे ये बात है, फस्तबिकूल खैरात। इंसान को कोई पता नहीं कि आज सुबह रात के बाद फजर भी शुरू होगी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हालत कुफ्र में मौत आ जाए। यानी ये फिक्र हमें करनी चाहिए कि लम्हा न गुजरे। इस फिक्र के साथ आप जाएं, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह करम करेगा।